السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایاز اکبر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. ناظرین، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کو لے کر کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے متعدد جتنے بھی رہنما ہیں، کوئی تو اس وقت جیلوں میں ہے، کسی کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو ایک سے زیادہ اسٹیشنز پر چل رہے ہیں، یعنی ایک ہی شخص کے خلاف لاہور میں بھی ایف آئی آر ہے، اسی کے خلاف جو ہے وہ ڈسکا میں بھی ایف آئی آر ہے، اس کے خلاف راولپنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے. اس حوالے سے جو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید تھے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی. آج اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس فیصلے میں کافی زیادہ جو ہے ریلیف ملنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان اسیران کو یا ان اس وقت جتنے انڈر ٹرائل لوگ ہیں ان کو، کیونکہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس فیصلے سے پہلے اگر آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو شیئر بھی کریں. اس پہ ہم بات کریں گے. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اس وقت، اس پر بھی ہم اس کے بعد بات کریں گے. لیکن جو آج فیصلہ ہے اس وقت، طارق محمود جہانگیری ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہے، انہوں نے آج شیخ رشید کے ایک پٹیشن پر ایک فیصلہ دیا ہے. اس فیصلے میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی وقوع کی، کسی بھی انسیڈنٹ کی ایک سے زیادہ جگہ پر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. مطلب 9 مئی کا اگر واقعہ ہوا، توڑ پھوڑ میں کسی کے خلاف لاہور میں تھانہ مزنگ میں اگر ایف آئی آر ہوئی ہے تو اس شخص کے خلاف گجرانوالہ میں یا راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں یا خیبر پختونخوا میں اگر دوسری ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اس کورٹ کی آج ہیئرنگ تھی. اس حوالے سے کیونکہ میں اتنا زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں عدالتی اس وقت چیزوں کا، تو میرے ساتھ میرے ایک بڑے سینئر کولیگ، بڑے زبردست دوست ہیں میرے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آج میرے ساتھ اس ایشو پر تھوڑا سا مجھے بریف کریں. میرے ساتھ موجود ہے بیورو چیف پبلک ٹی وی اور ہمارے جو کورٹ کے سینئر جو ہے کورسپونڈنٹ ہیں اور ہمارے راولپنڈی اسلام آباد اسپورٹ جرنل ایسوسیشن کے سیکرٹری بھی ہیں، فیصل سائی صاحب. ان کا جو ہے ہم نے تھوڑا ٹائم دیا. السلام علیکم فیصل. فیصل بھائی، جو فیصلہ ہوا ہے آج، فیصلہ آیا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کا، تو اس حوالے سے جو جیسے کہ میری آپ کی پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایک ہی ایک زیادہ جگہ پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، اس کا تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں گے اور اس میں کس کس کو کتنا ریلیف ملے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت خواتین عمر جو اس وقت کئی جگہ پہ انڈر ٹرائل بھی ہیں، کنہیں کی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی، تو جن کی ضمانتیں کسی ایک جگہ سے ہوئی ہیں وہ دوسری جگہ پہ نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں جو ہیئرنگ کا حال بھی بتائیں اور کتنا فرق پڑے گا اس فیصلے کا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر. ایاز بھائی، یہ بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے، ان کا یہ فیصلہ ہے. شیخ رشید صاحب کی ایک درخواست تھی کہ ایک مقدمہ ہے، ایک وقوع ہے. اب وقوع اسلام آباد میں ہوتا ہے، اس کی مشکوں میں جا کے جو ہے ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے، کماڑی کراچی میں لانچ کر دی جاتی ہے. تو طارق محمود جہانگیری صاحب نے آج بڑی واضح ڈائریکشن دی ہے. وقوع ایک ہے، ایک جو وقوع پہ کیسے اتنی جگہ پہ پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو واضح طور پہ انہوں نے آج ایک فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر کسی بھی شخص پہ ایک مقدمہ ہے تو اس کی ایک ہی ایف آئی آر ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اسلام آباد میں مقدمہ ہے تو اس کی سندھ میں ایف آئی آر ہو جائے، پنجاب کے کسی اور شہر میں ہو جائے. تو یہ ایک واضح ڈائریکشن دی ہے. 41 صفحات پر مشتمل بڑا لمبا انہوں نے جو فیصلہ وہ تحریر کیا ہے اور بڑے اس میں واضح. اور اس میں ایک بڑی چیز انہوں نے زبردست لکھی ہے. انہوں نے سیاستدانوں کو کہا ہے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو سیاسی مخالفین کو جان بوجھ کے ایسے کیسز میں پھنسائے جاتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں. مطلب سیاست کا ذکر انہوں نے اپنے فیصلے میں کر دیا کہ آپ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ایف آئی آر درج کرتے ہیں، پھر مقدمات اتنی جگہوں پہ بنائے جاتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، ایک کوئی یہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، وقوع ہوتا ہے. اب سیم وقوع کراچی میں کیسے آپ لانچ کر سکتے ہیں؟ سیم ڈے کے اوپر ایک بندہ 10 جگہ پہ کیسے ہے؟ مطلب پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے، جو کارکنان تھے، وہ یہی چیزیں چلاتے تھے کہ اگر کوئی بھی واقعہ ہے وقوع اسلام آباد میں، بندے کو اسلام آباد میں شو کریں اور سیم ٹائم پہ وہ کراچی میں کیسے ہو سکتا ہے، پھر وہی سیم ٹائم پہ سرگودا میں کیسے ہو سکتا ہے اگر راولپنڈی کا وقوع ہے یا اسلام آباد کا ہے، یا پھر وہ سیم ٹائم پہ بلوچستان میں بھی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، پھر بلوچستان کی کورٹوں میں جا رہے ہوتے ہیں. کراچی فاسٹ ٹریکشن تھی یہ اسلام آباد جو آج کا فیصلہ ہے، یہ ان پہ ساروں پہ ایک نئی ایک مثال سیٹ کرے گا کہ یہ واضح ٹریکشن دیا ہے جیسے طارق محمود جہانگیری نے کہ یہ چیز آپ نکال دیں ذہن سے کہ ایک وقوع ہے تو ایک ہی مقدمہ درج کریں. اب حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے. حکومت اسی پہ پکڑ دکڑتی. اب اسلام کا فیصلہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ یا سول کورٹ اس پہ کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ ہے اثرات بھی جاتے ہیں، اسلام آباد اس پہ فیصل انہوں نے ذکر سپریم کورٹ کی فیصلے کی شاید کیا ہے کہ ویسے بھی ہمیں کوئی کرائم رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں تو اس میں ایک بات کہ ایک ہی وقوع کی 2 ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اب مجھے بتائیں کہ
جس مثال علی حمزہ کی، سرن جاوید کی آپ نے بات کی، تو ان کی لاہور کی ATC عدالتوں سے تو ان کی ضمانتیں ہوئی تھی. اب گجرانوالہ میں عدالت، تو اب کیا ہوگا جس کی گجرانوالہ کہتے ہیں جی ATC کہتے ہیں کہ پنجاب کی اسلام جورسڈکشن ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا اس کا، یا اس فیصلے کی جا رہی کوئی اور شخص جو ہے پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مثال، ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ ہے، یہ قانون کیسے ہے، یہ آئین کیسے ہے. اب آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا اسلام آباد کے دور تک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی. پنجاب ہائی کورٹ آپ دیکھیے گی، لاہور ہائی کورٹ دیکھیں گے کہ کیا یہ فیصلہ اسلام آباد نے دیا ہے. انہوں نے ایک واضح کہہ دیا کہ آئین اور قانون ہے، انہوں نے اپنے پاس سے تو کہیں نہیں نا بات. جسٹس طارق محمود جہانگیر نے اپنے فیصلے میں ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہوا ہو گیا آپ اس پہ 10 سے FIR دے دیں. ایک سال سیٹ کی ہے، ٹھیک ہے، کورٹ سے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. لیکن اس کا ایک بڑا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو مل سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں، آپ عدالتی فیصلے پہ زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے. عدالتی نظام میں ظاہر جسٹس بہتر سمجھتے ہیں، وہ بہتر ججمنٹ دیتے ہیں، بہتر چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، فریقین کو سننا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بڑی زبردست ایک چیز ان کے پاس آ گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیں گے، اس کی مثال بنا کے، یا جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی فیصلوں کا حوالہ کی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسے مقدمات آئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے بھی سوال اٹھائے، بلکہ یہ سوالی اور سرزش کی ان جو تفتیشی تھے ان کی بھی، اور جنہوں نے مقدمات درج کیے تھے تھانوں کے جو SHOs ہیں، تفتیشیوں کی سرزش کی کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، مقدمہ ایک ہے، وقوع ایک ہے، کیسے چیزوں کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. PTI کے جو کارکنان ہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا دوسری عدالتیں کرتی کیا ہے. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب، ہمارے سینئر دوست ہیں. ان کو اس لیے زحمت دی تھی کیونکہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ جو چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی ہے اس پہ بات ہوئی. اب اس پہ اگر میں تھوڑا انٹیک آپ کو دوں تو یہ فیصلہ جورسڈکشن کا مسئلہ ضرور آئے گا، کیونکہ یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اسلام آباد کی جورسڈکشن کے اندر. اب اس میں لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ تبھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پٹیشنر جائے اور اسی فیصلے کا حوالہ دے. لیکن وہ بھی ثوابدید ہے اسی ہائی کورٹ کی کہ وہ اس فیصلے کو وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں یا اس طرح کا فیصلہ دیتے کہ نہیں دیتے. لیکن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ کسی بھی وقوع کی وہ FIR نہیں ہو سکتی. اور اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے کیے، میں حیران ہوں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس سے پہلے چیلنج کیوں نہیں کیا. شاید ان کو پتہ نہیں تھا قانون کا. یہ اتنی بڑی وکلا کی ٹیم ہے، کیونکہ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ایک کسی بھی وقوع کی 2 FIR نہیں ہوتی. ایک جگہ سے آپ نے بیل لے لی ہے، دوسری جگہ پہ آپ پھر پکڑے جاتے ہیں، تیسری جگہ پھر پکڑے جاتے ہیں. اب بانی PTI کے خلاف پورے پاکستان میں FIR ہوئی ایک ہی وقوع کی. اب یہ کیس بھی فرٹیشیس نظر آتے ہیں کہ یار اگر ایک ٹائم پہ اگر آپ 109 بھی کرتے ہیں کہ ان کی ایما پہ ہوا ہے، تو کیا پورے ایما پہ انہوں نے صدر پاکستان میں ٹیلی فون کیے سارے کہ بھی سارے آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں؟ تو عجیب قسم کی کیسز ہے. تو اس پہ ریلیف ضرور ہے، اور ان کی ریلیف ہے جو اس وقت اندر ہے. باقی کچھ لوگوں کو جو کیسز چل رہے ہیں ان کی پیشیاں، ان کی بیلیں ہو گئی ہیں، بٹ ان کی کیسز ختم ہونے میں، جیسے شیخ رشید صاحب کی ایک ہی FIR انٹیکٹ ہو گئی ہے، انہوں نے کیماڑی والی ختم کر دی کہ وہ ختم سمجھے اس کو، کیونکہ جورسڈکشن اسلام آباد کورٹ کی پڑھنے سے ان کی ایک ہی FIR انٹیکٹ ہوگی. تو اب اس کے اوپر یہی بات ہو رہی ہے کہ اب آگے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. ایک تو یہ بڑا ریلیف ہے، اور نہ صرف ان کے لیے ہوگا، کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کا جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے، اسلام آباد کورٹ سے سزا معطل ہوتی ہے، تو پھر وہ رہا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو پھر 9 مئی کی کیسز میں گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ جی ایک ہی FIR میں، اور پھر اس میں بیل آسان ہے، نہ کہ پورے پاکستان میں گھومتے رہیں اور بیلے ہی کرواتے رہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. دوسرا جو اہم ایشو تھا وہ تھا عمر ایوب صاحب نے جو استعفیٰ دیا تھا. وہ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ ہم نامنظور کرتے ہیں. اور کیونکہ کافی زیادہ، کل ہم نے بھی اس پہ بات کی، کافی پارٹی میں کافی رفٹ ہے، کافی لوگ جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہے. سب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کڑپینچی میں آ جائیں. لیکن اب بات یہی ہے کہ اس وقت جب میڈیا پہ خبریں چلی، ہم نے بھی یوٹیوب کے اوپر ہم نے ویلاگ کیا، اس طرح نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کافی اس پہ تنقید ہوئی، تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارے پاس خبر ہے کہ اس وقت اگر عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے تو ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی کہ کون ہوگا نیا سیکرٹری جنرل. کیونکہ اس وقت 4 سے 5 لوگ سیکرٹری جنرل کی امیدوار میں شامل. علی محمد خان صاحب کو شمدانہ گلزار سپورٹ کر رہی ہے، احمد ڈوگر صاحب پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ لے کے ساتھ پھر رہے ہیں، شبلی فراز صاحب اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیٹ ایک ہے اور اس کی امیدوار زیادہ ہے، تو انہوں نے اس لیے تکیہ سمجھا کہ عمر ایوب صاحب کا جو استعفیٰ ہے اس کو نامنظور کرتے ہیں. اور ان کو یہ امید لگ رہی ہے کہ بانی PTI بہت جلد رہا ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جب وہ آ جائیں تو پھر فیصلہ ہوگا کہ کون ہوگا نیا سیکرٹری جنرل. لیکن پارٹی میں واقعی ہی ٹوٹ پھوٹ موجود ہے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت عجیب کشمکش میں ہیں. کل حامد خان صاحب نے بیان دیا کہ فواد چودھری صاحب واپس آنا چاہتے ہیں،
تو اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب واقعی فواد چودھری صاحب کو واپس آنا چاہیے. فواد چودھری صاحب اپنی مرضی سے نہیں کیا, ان کے ساتھ جو ہوا ہے آپ کو معلوم ہے, ان کو کافی ٹارچر کیا گیا ہے, اور ایک وہ بڑا زبردست میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح باقی لوگوں کو جن کو مجبور کیا گیا ہے ان کو بھی واپس آنا چاہیے. پارٹی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو رہنا چاہیے. پولیٹیکل جو آپ کی کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں, بٹ آپ پارٹی کو نہیں ختم کر سکتے, پارٹی کو کریش نہیں کر سکتے. آلریڈی پارٹی کی اتنی بڑی پارٹی تھی پاکستان میں, بہت بڑی پارٹی ہے جس کی ریپرزنٹیشن گلگت بلتستان سے لے کر پشاور سے لے کے ڈی خان سے لے کر کراچی تک زوب تک ہر جگہ پہ موجود ہے بلوچستان میں. تو اگر ایسی پارٹی کو آپ کریش کریں گے تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی, اور ملک کے اندر پھر اس طرح کے حالات ہوں گے. تو اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے تو پلیز اس کے حوالے سے جو ہے, جیسے آپ کو ریکویسٹ پہلے بھی کی ہے کہ اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.